اپنی بیوی سے بھی ڈرنے والا شخص چند دنوں میں ببر شیروں سے براہ راست مقابلہ کرنے کے قابل کیسے ہو گیا؟ پڑھیے ایک دلچسپ واقعہ۔ روایت ہے کہ ایک نہایت دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب جولہا رہتا تھا۔ قسمت سے اس کی شادی ہو گئی۔ بیوی نے چولہا چوکا سنبھالا تو اسی گھی شکر لگا کر روٹی پکا کر دی۔ جولہے نے جی بھر کر کھائی اور اپنے ہاتھ اپنی بازو سے پونچھ لی اور کمر سیدھی کرنے کو 2 گھڑی لیٹ گیا۔ نامور صحافی عدنان خان کاکڑ اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، گرمیوں کا موسم تھا، مکھیوں نے بازو پر یلغار کر دی۔ جولہے نے جلا کر بازو پر ایک ہاتھ جو مارا تو بہت سی مکھیاں وہی ڈھیر ہو گئی، گنے تو 30 نکلے۔ جولہے نے سر اونچا کیا اور اپنی نئی نویلی دلہن پر رعب جماتے ہوئے کہا، دیکھی میری بہادری، ایک ہی وار میں 30 کے 30 دشمن ڈھیر کر دیے، آئندہ سے مجھے 30 مار خان کہہ کر بلایا کرنا۔ بیوی نے جواب دیا کہ میں تو کہہ دوں گا، مگر سارا گاؤں تمہاری 7 نسلوں سے واقف ہے، وہ تمہیں کیوں خان مانے گا؟ فیصلہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جایا جائے جہاں کوئی جولہا کو جانتا نہ ہو اور وہاں 30 مار خان بن کر رہا جائے۔ کالے کوسوں دور کے ایک شہر میں پہنچ کر 30 مار خان نے ملازمت تلاش کرنی شروع کی۔ پتہ چلا کہ راجہ کے فوج میں بھرتی ہو رہی ہے۔ 30 مار خان ادھر پہنچے۔ داروغہ نے نام پوچھا تو کہنے لگی کہ میں 30 مار خان ہوں، ایک وار میں 30 دشمنوں کو ڈھیر کرنے والا بہادر 30 مار خان۔ داروغہ بہت متاثر ہوا اور راجہ کو خبر کی کہ ایک بلوان آیا ہے جو ایک وار میں ہی 30 دشمنوں کو مردار کر دیتا ہے۔ راجہ بےتاب ہوا اور ایسے بہادر کی زیارت کرنے کو اسی دربار میں بلا لیا اور اس کی خوب تکریم کی۔ یہ دیکھ کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے راجہ کو کہا کہ شکر ہے کہ ایسا بڑا سرما آپ کے دربار میں آیا ہے، ابھی ضرور ان 7 خونخوار ڈاکو سے ہماری پرجا کو نجات دلائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ راجہ کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور اس نے 30 مار خان کو 7 پہاڑی ڈاکو کا قلقمہ کرنے کا حکم دیا۔ 30 مار خان نہایت پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بیوی کو کہا کہ چلو باغ چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں جان سے جاؤں۔ بیگم 30 مار خان نے اسی تسلی دلاسا دیا اور 7 میٹھے پراٹھے زہر ملا کر پکا دیے اور 30 مار خان کو کہا کہ پہاڑوں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراٹھے ایک گٹلی میں باندھ لو۔ ڈاکو آئے تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر گٹلی پھینک کر بھاگ جانا اور چپ کر ان کو دیکھتے رہنا۔ 30 مار خان نے یہی کیا۔ ڈاکو نے اسی گٹلی پھینک کر بھاگتی دیکھا تو رک کر گٹلی کو لی اور اس میں مال و دولت دے کر اسی آپس میں بانٹنے لگے۔ سامان کے ساتھ بندے 7 میٹھے پراٹھے دیکھ کر ان کی بھوک کھل گئی۔ سب نے ایک ایک پراٹھا کھایا اور سب وہی ڈھیر ہو گئی۔ 30 مار خان چپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کا مال دولت اور ہتھیار اپنی گٹلی میں باندھ دی اور راجہ کے دربار میں آ کر اس کے سامنے ڈھیر کر ڈالے۔ راجہ یہ مال دیکھ کر خوش ہوا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل 7 تھے۔ اس نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کے ہتھیار کہاں ہے؟ 30 مار خان نے فخر سے سر بلند کر کہا، مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ صرف 7 ہے، 20-30 ہوتی تو میں ہتھیار لے کر ان کے مقابلے پر نکلتا۔ میں تو ایک وار سے ہی 30 کو مار ڈالتا ہوں، صرف 7 دشمنوں کو مارنے کے لیے تو میرے ہاتھ ہی کافی ہے۔ راجہ بہت متاثر ہوا اور 30 مار خان کو اس نے اپنے فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ 30 مار خان کی یہ تکریم دیکھ کر درباری مزید حسد میں مبتلا ہوئی۔ کہنے لگی کہ ایک آدم خور شیر نے قریبی گاؤں میں اودم مچایا ہوا ہے، کوئی اسے مار نہیں سکا اور وہ درجنوں آدمی کہا گیا ہے، اسی تو صرف 30 مار خان جیسا جدار ہی قابو کر سکتا ہے۔ راجہ نے سوچا اور حکم دیا کہ 30 مار خان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچایا جائے۔ 30 مار خان اور اس کی بیوی گاؤں پہنچے ہی تھے کہ موسلادھار می برسنے لگا۔ وہ ہبل دبل میں کمرے میں گھسے ہی تھے کہ دروازہ کھلا پا کر شیر بھی حویلی میں آ پہنچا۔ 30 مار خان نے دروازے کی جری سے دیکھا کہ باہر صحن میں شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اونچی آواز میں بولے، تلوار پکڑاؤ، میں ابھی جا کر اس شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھہریے خان صاحب، اس اندھیری رات میں شیر بہت خطرناک ہوگا۔ 30 مار خان بنکارے، شیر سے میں کیا ڈرتا ہوں، ایسے 100 شیر مار چکا ہوں، مجھے ڈر تو ٹپکے کا ہے، جیسے ٹپ ٹپ ٹپکا گر رہا ہے، مجھے اس کا خوف ہے، ایسے 1000 شیروں کو یہ ٹپکا گا جاتا ہے۔ شیر ڈر گیا کہ یہ ٹپکا نہ جانے کیا بلا ہے جو 1000 شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ڈر کر سٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے۔ 30 مار خان نے یہ دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور باہر سے سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح اس نے راجہ کو پیغام دیا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ راجہ صاحب اپنے سپاہ کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹلی میں شیر بند تھا۔
انہوں نے تیسمار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا ہے؟ تیسمار خان نے مونچو کو تاؤ دے کر فرمایا، ہتھیار کیسے؟ کیا ایک آدم خور شیر کو قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑا، کاندھے پر لادا اور ادھر کوٹلی میں بند کر دیا۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجا اور تیسمار خان سوار تھے۔ پرانے دربار یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجا سے ساز باز کر کے اس ملک پر حملہ کرنے کو راضی کر لیا۔ راجا کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے تیسمار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ تیسمار خان گھر پہنچا اور بیگم تیسمار خان کو کہنے لگا کہ میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہی ہے کہ ہم بھاگ چلے۔ بیگم تیسمار خان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ تم اپنے پاؤں گھوڑے کے رکابوں سے باندھ لینا اور یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہو تو اپنا گھوڑا تیز بھگا کر وہاں سے نکل جانا، سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو۔ اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، ہار گئی تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ تیسمار خان نے ایسا ہی کیا، سپاہیوں کو رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ تیسمار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں طیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا، اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایل تو لگا نہیں سکتے اور گھوڑے کے پشت پر ایک قمچی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ تیسمار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر تیسمار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کے شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندھے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دمک کھا چکی تھی، وہ اکڑ کر ان کے سر پر آ گرا۔ گھوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کے صفوں کی طرف برق رفتاری سے بڑھا۔ دشمنوں نے دول کا ایک بادل تہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور جب دول چٹی تو یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کہ ایک درخت تیر کے مانند ان کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے اور اس کے جادو سے درخت اپنے جڑوں سے اکڑ کر ان پر حملہ اور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حواس باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ تیسمار خان دشمن کو تنہا شکست پاش دے کر واپس پلٹے تو راجا نے قلعے سے باہر نکل کر ان کا خود استقبال کیا اور ان کو انعام میں نوبت اور ہاتھی عطا کی۔ ایسی جیدار شخص بھلا کس نے دیکھا تھا جو تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا، اور درباری بھی اب تیسمار خان کے بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے۔ راجا نے تیسمار خان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو صاحبو، بات یہ ہے کہ کئی ہیرو بازو کی بجائے زبان کی زور سے ہی تیسمار خان بن جاتے ہیں اور دنیا ان سے امپریس ہوئی پھرتے ہیں، اور یہ بیگمات ہی ہوتے ہیں جو اچھے بھلے آدمی کو تیسمار خان بنا کر اس کا رتبہ بڑھا دیتے ہیں۔